وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منه خرقة رواہ احمد والترمذی. اسی مضمون کی حدیث یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من مسلمین، ما نافیہ اور من زائدہ. ہاں، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا تو وہ انسان اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا جب تک کہ اس لباس کا ایک ٹکڑا بھی اس شخص کے اوپر ہے. ہاں، یہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور ترمذی نے سے روایت کیا. یعنی مطلب ثواب جو ملے گا تو ثواب ملے گا ہی، اس دنیا میں اس کا ایک فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ کی جانب سے گویا اس کی اب حفاظت کا سامان ہو جائے گا. اسی لیے صدقہ دینے سے کبھی سفر کرنا ہو تو جو بھی اللہ توفیق دے کچھ دے دو نکلتے ہوئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی حفظ امان میں رہو گے، کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آئے گا. کوشش ہونی چاہیے جو بھی ہو سکے، تھوڑا موڑا جو بھی، کیونکہ صدقہ جو ہے صدقۃ تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، گزرا ہے نا. رواہ احمد والترمذی. عن عبداللہ ابن مسعود یرفع قال ثلاثۃ یحبهم اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں. مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. مطلب یہ ہے کہ وہ سرکار تک اس کو پہنچاتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ جن سے محبت فرماتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے. کون؟ رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ. ایک تو وہ شخص جو رات میں نفلی نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی جو رات میں جاگے، نفلی نماز پڑھے اور اس میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا وَرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ. اور ایک وہ شخص جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دے، یخفیہا، جس صدقے کو وہ چھپائے. راوی کہتے ہیں اورا ہو، اورا بے معنی اظن، رآ یرا. جب یہ معروف ہو تو علم اور یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر یہی مجہول استعمال ہو تو ظن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اراہو ہوتا تو اس کا معنی ہوتا اعلمہ، اورا ہو یعنی اظنہ، اظنہ کے معنی میں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ جس نے جو صدقہ کرے اپنے داہنے ہاتھ سے کہ جسے وہ چھپائے. راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من شمالہ، یعنی یخفیہا من شمالہ، دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں سے چھپائے ہو. وَرَجُلٌ، یعنی مطلب یہ کہ ریا کا شائبہ بھی نہ ہو، دکھاوے کا شائبہ بھی نہ ہو. اس سے کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ صدقہ دے تو دکھاوے کے لیے نہ دے. خاص طور سے نفلی صدقہ، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کا تعلق نیت سے ہوتا ہے اور نیت ہی سے وہ چیز بدل جاتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے دکھا کر کے دینا، یعنی علانیہ دینا، یہ مستحب ہے. علانیہ اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو نیت یہ رہے کہ ہم اللہ کا جو اللہ کی جانب سے ہم پر حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی نیت رہے کہ لوگ تہمت لگائے کرے یہ اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی نیت رہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہمیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی دینے لگیں.
ہاں تو اس میں کئی ثواب ہو سکتے ہیں اکٹھا، یہ افضل ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کو بھی چھپا کے دیا جا سکتا ہے، اگر آپ کو اپنے نفس پر نہیں ہے وہ، اور سمجھتے ہو کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا کی صورت نہ پیدا ہو جائے اور ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکیں، تو چھپا کے دے دیجیے۔ جبکہ اس کے برخلاف جو صدقہ نافلہ ہے، اس میں افضل عام حالات میں ہے چھپا کے دینا۔ علانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، ہاں، مگر وہی شرط ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ، اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی غزوے میں، سریہ کسی فوج میں تھا، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، تو اس کے تمام رفقا شکست کھا گئے، فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ، یہ دشمن کے سامنے جمع رہا، دشمن کا سامنا کرتا رہا۔ استقبال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سامنا کرنا۔ دشمن کا سامنا کرتا رہا۔ دوسری حدیث میں آ رہا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ یہ شہید ہوا اور یا اس کو فتح نصیب ہو گئی، تو ایسا شخص بھی اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو، تین لوگوں کو یہ فرمایا سرکار نے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ غور کیجئے تو یہ سب کے سب مجاہد ہیں، سب کے سب جہاد کرنے والے ہیں۔ پہلے دونوں وہ جہاد نفس کرنے والے ہیں، اور بعد والا یہ جو جہاد ہے عام جہاد وہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اور انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو سونے کے وقت، تو ایسے میں جاگ کر وہ شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کرے، تلاوت قرآن کرے، اس میں تو ظاہر ہے یہ جہاد نفس ہے۔ یوں ہی آدمی کے پاس مال ہو اور اس کو راہ خدا میں صدقہ کرے تو یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ انسانی نفس، انسان کی طبیعت یہ فطری طور پر بخل کی طرف مائل ہوتی، بخل کی طرف مائل ہوتی، وہ نہیں چاہتی ہے کہ مال خرچ ہو۔ اب یہ کہ نفس کی نہ مانے، گویا نفس سے جہاد کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد نفس ہے۔ اور صاحب یہ بعض حیثیتوں سے اس جہاد سے زیادہ اہم ہے، اسی وجہ سے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم اب چھوٹے جہاد سے جو دشمنوں سے لڑ رہے تھے کفار سے، یہ چھوٹا جہاد تھا، اس سے ہم اب جہاد اکبر کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں، یہاں ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غیر محفوظ، کہا کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ اور شاذ ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں، تو محفوظ جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، شاذ جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یعنی شاذ ہے۔ احد رواته ابو بکر بن عیاش کثیر الغلط، اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ محفوظ کیوں نہیں ہے، کیسے آخر یہ شاذ ہے اور اس کے اندر ذوق کہاں سے آیا، تو کہتے ہیں اس کے راویوں میں سے ایک ابو بکر بن عیاش ہیں جو کثیر الغلط ہیں، جن سے غلطی کثرت سے ہوتی روایت میں، اور جب کثرت غلط پالی جائے کسی راوی کے اندر تو کثرت غلط سے پھر حدیث کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ 10 اسباب ایسے ہیں نا کہ جس سے حدیث کی صحت متاثر ہوتی، حدیث صحیح نہیں رہتی، ضعیف ہو جاتی، ان میں سے کثرت غلط بھی ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے اصول حدیث میں شاید پڑھی نا؟ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه
وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا مجهول فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغنی الظلوم رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے جنہیں اللہ، اور 3 وہ ہیں کہ اللہ جنہیں ناپسند فرماتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا اجمال، 3 اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، 3 ناپسندیدہ بندے ہیں، یہ اجمال ہوا نا۔ فَأَمَّا، اب اس کی تفصیل یہاں سے شروع، تو فائے تفصیلیہ اور اما بھی، اما شرطیہ بھی تفصیل کے مقام پہ آتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ففی النار، ففی النار اور سعیدوا ففی الجنہ، تو وہاں دیکھیں اما کا استعمال ہوا نا تفصیل کے لیے۔ اچھا، تو اب تفصیل آ گئی یہاں، فاما الذین یحبهم اللہ فرجل اتى قوما، تو رہ گئے وہ لوگ کہ اللہ جن سے محبت فرماتا، جنہیں پسند فرماتا ہے، تو 3 کون ہیں؟ فرجل اتى قوما، تو ایک وہ شخص ہے جو کسی قوم کے پاس آیا، کچھ لوگوں کے پاس آیا۔ قوم یہ کچھ مردوں کے معنی میں بھی آتا ہے، رجالن کے معنی میں بھی آتا ہے، ہاں، اور باضابطہ یہ استعمال ہے قرآن کریم میں، لا یسخر قوم عن قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اور آگے کیا ہے؟ ولا نساء عن نساء، تو قوم کو نساء کے مقابل میں ذکر کیا ہے، اور تقابل اس سے معنی کی تعین ہوتی ہے، تو نساء کا مقابل کون ہوگا؟ رجال، تو لا یسخر قوم کا معنی کیا ہے؟ لا یسخر رجال، بات سمجھے؟ ہاں، اور پھر زہیر دور جاہلیت کے شاعر ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنے ایک شعر میں قوم کو رجال کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ شعر کیا ہے؟ ویسے تو دیوان حماسہ کے پہلے جو اشعار اس میں بھی ہے، فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شد الاغارۃ فرسانا ورکبانا، قومن ہے، ضمیر لوٹ رہی ہے آگے ادھر مذکر کی، ہاں زہیر کا شعر یاد آیا، وما ادری وسوف اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، اقوم آل حسن ام نساء، تو قوم کو نساء کے مقابلے میں ذکر کیا، هو دلیل واضح على انه اراد بالقوم الرجال، فان المقابلة في كلام العرب وفي كلام غيرهم أيضا هو من الأدلة الواضحة الساطعة على تعيين المعنى۔ چلیے صاحب، رہ گئے وہ لوگ کہ اللہ جن سے کو پسند فرماتا ہے، تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو کچھ لوگوں مردوں کے پاس آیا، فسألهم باللہ، اور پھر ان سے اللہ کے واسطے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ مانگا، اللہ کے لیے دے دو۔ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، اور اس نے ان سے کوئی چیز اس رشتے کی وجہ سے نہیں مانگی جو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان ہے۔ فَمَنَعُوهُ، پھر ان لوگوں نے اسے منع کر دیا، ہم نہیں دیں گے۔ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ،
تو ایک شخص ان لوگوں سے علیحدہ ہو گیا، پیچھے رہ گیا، نہیں علیحدہ ہو گیا. فَآتَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي آتَاهُ، پھر اس نے اس کو خفیہ طریقے سے کچھ دیا، اس سائل کو خفیہ طریقے سے دیا. مطلب یہ کہ مثلا ایک سائل کہیں پہنچا اور وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے نام پہ ان سے مانگا، حالانکہ ان کا کچھ رشتہ بھی تھا، سائل کا ان سے رشتہ بھی تھا، اس رشتے کا واسطہ نہیں دیا، اللہ کے نام کا واسطہ دیا. اب ان لوگوں نے منع کر دیا، مگر انہی میں سے ایک شخص اٹھا اور علیحدہ آیا، اس شخص کو اشارے سے بلایا اور چپکے سے اس کو دے دیا. لا يعلم بعطیتہ الا اللہ والذی آتاہ، کہ اس کے اس عطیے کو اللہ کے سوا اور اس کے سوا جس نے اسے دیا، اس دینے والے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. خفیہ طریقے پہ دیا اس طریقے سے کہ کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا، یہ دینے والا جانتا. وقوم، تو اب کیا ہوا، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. وقوم ساروا لیلتہم، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو رات بھر چلے، سفر کیا. حتی اذا کان، جو رات میں چلے، رات بھر نہیں، رات میں چلے. حتی اذا کان النوم احب الیہم، یہاں تک کہ جب نیند ان کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ محبوب اور پیاری ہو گئی، کہ مما یعدل بہ، کہ جس چیز کو نیند کے برابر گردانا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے. عدل یعدلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا، برابر سمجھنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب حاصل یہ ہے کہ جب نیند ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئی، تھک کے چور ہو گئے، اب سب سے زیادہ پسند اس وقت ان کو کیا تھی؟ نیند. ایسے موقع پر کیا کیا انہوں نے؟ فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، تو ان لوگوں نے اپنے سر رکھ دیے بستر پر سونے کے لیے. فَقَامَ، تو یہ شخص کھڑا ہوا. يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. یتملقنی، تملق کا معنی ہوتا ہے چاپلوسی کرنا، اور یتملقنی اللہ فرما رہا ہے، تو یہاں چاپلوسی والا معنی تو ہوگا نہیں. یہاں مطلب کیا ہے؟ رضا جوئی کر لیجیے. ہاں ٹھیک ہے، مراد ہے عبادت کرنا، ہاں لو لگانا اس کی طرف، ہاں کہ وہ میرے حضور عاجزی کرنے لگا، مجھ سے لو لگانے لگا، عاجزی کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا. دیکھو حاشیہ نمبر 2 میں اس کا معنی بتایا ہے. قولہ یتملقنی ای یتواضع لدی ویتضرع الی، میرے حضور وہ عاجزی کے ساتھ میری آیتیں تلاوت کرنے لگا، مطلب عبادت میں مصروف ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے. ورجل کان فی سریۃ فلقی العدو فہزموا، اور ایک وہ شخص جو کسی لشکر فوج میں تھا اور پھر اس کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہو گئی، فہزموا، تو یہ لوگ شکست خوردہ ہو گئے. اس کے ساتھی جو تھے جس فوج میں تھا وہ شکست کھا گئے. وہی مضمون جیسے پہلے گزرا ہے. فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له، تو اپنے سینے کے ساتھ وہ ان کے سامنے جمع رہا. اقبلہ مانے سامنا کرنا، متوجہ ہونا. سینے کے ساتھ جمع رہا مطلب کیا ہوا؟ مقابلہ کرتا رہا. حتی یقتل، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا جائے، اور یفتح له، یا اسے فتح و نصرت نصیب ہو جائے. تو یہ 3 ایسے ہیں جو اللہ کو کے نزدیک محبوب ہیں. اس لیے میں نے یہ تشریح درج کی تھی نا کہ یہاں اس میں آیا ہے کہ فاستقبل العدو. فاستقبل العدو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سامنا کرتا رہا دشمن کا یہاں تک کہ شہید ہو گیا راہ خدا میں، اور یا تو پھر اس کو فتح و نصرت مل گئی. یہ اس حدیث سے تشریح ہوئی. یہ شرح الحدیث بالحدیث ہو گئی ہے نا. والثلاثۃ الذین یبغضهم اللہ، اور 3 وہ لوگ کہ اللہ جن کو ناپسند فرماتا ہے. وہ کون ہے؟ الشیخ الزانی، ایک تو بدکار بوڑھا. شیخ کا معنی یہاں بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور شیخ کی ایک تشریح اور کی گئی ہے، یعنی محسن مراد اس سے.
شادی شدہ. ہاں شادی شدہ، جیسا کہ وہ ایک منسوخ التلاوہ ایک آیت ہے نا جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، جس میں یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. تو وہاں شیخ و شیخہ سے مراد کیا ہے؟ المحسن والمحسنۃ، المتزوج والمتزوجۃ. ہاں اذا زنیا فرجموہما، یہ شیخ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، شادی شدہ بھی. والفقیر المختال، اور متکبر فقیر، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مانگنے کے لیے مجبور ہے، مگر پھر بھی دماغ آسمان پہ ہے. کچھ ہوتے ہیں ہاں دماغ آسمان پہ ہوتے ہیں. ان کو تو ایسے ہی متواضع ہونا چاہیے. اگر یہ تواضع بھی کریں تو کوئی بہت نہیں، تو ان کی خو ہے. گدا گر تواضع کنت خوئے اوست، شیخ سعدی کہتے ہیں. کیا ہے؟ تواضع بگردن فرازاں نکوست، کہ بلند رتبہ لوگوں سے اور اغنیا سے کی جانب سے تواضع، خاکساری اور فروتنی اور عاجزی یہ اچھی چیز ہے. وہ گدا گر تواضع کنت خوئے اوست. اور اگر مانگنے والا تواضع اور عاجزی کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے، فطرت ہے، اس کو تو وہ مانگنا ہے. اب اگر بتائیے اس کی جو عادت اور خصلت ہے اور اس کو جو کرنا چاہیے وہ نہ کر کے اور دماغ آسمان پہ ہو، باب تفاعل میں پہنچ جائے متکبر، تب وہ کتنا برا ہوگا. جی والغنی الظلوم، اور ظلم کرنے والا مالدار. ظلم کرنے والا مالدار یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. اب ظلم کرنے والا، ظلم کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ فقراء کا جو حق ہے وہ نہ دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کسی سے مال لیا ہے اور مال دے بھی سکتا ہے مگر ٹال مٹول کر رہا ہے. اچھا کل آنا، اوہ آ جا، ارے پرسوں آ جانا، پھر پرسوں پہنچا، ارے اس وقت تو تھوڑا سا فرصت نہیں ہے، 5 دن کے بعد پھر آنا، حالانکہ دینے کے لیے پیسہ موجود ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. تو ایسا ظلم کرنے والا مالدار یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. رواہ الترمذی والنسائی. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله. رواه الترمذی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا جعلت تمید، اے جعلت تمیل وتتحرک، تو وہ جو اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی. فخلق الجبال، تو اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے. فقال بها علیہا، قال بها علیہا یعنی وضعها علیہا، ضرب بها علیہا، تو پہاڑوں کو زمین پر اس نے گاڑ دیا، مار دیا یعنی گاڑ دیا. شیخ سعدی اسی کی تشریح میں کہتے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے، زمین استپ لرد آمستو فرو کوفت بردامنش میخ کو، کہ زمین لرزش کے بخار کی وجہ سے ڈگمگانے لگی، تو اللہ نے اس کے اوپر کیا پہاڑ کی کھوٹیاں گاڑ دی. یہ بوستان ہے. فاستقرت، تو وہ زمین ٹھہر گئی ایک جگہ. زمین ٹھہر گئی، یا بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اس کے ساتھ
ٹھہر گئے، لیکن زیادہ واضح یہی ہے کہ زمین ٹھہر گئی۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، تو فرشتوں کو پہاڑ کی سختی کے اوپر اور اس کی گرانی کے اوپر فرشتوں کو تعجب ہوا کہ کتنے سخت ہیں، بتائیے، ڈگمگاتی ہوئی زمین پر ڈال دیا گیا، ان کو گاڑ دیا گیا تو اس کا ڈگمگانا بند ہو گیا۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ قال نعم الحدید، تو اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا ہے، لوہا۔ ہاں، عربی لوہے سے تو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟ نیچے دیکھو نا، لکھا ہے اس بھی یقطع الجبال۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید، فرشتوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں اس لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ قال نعم النار، اللہ نے فرمایا ہاں، آگ۔ ہاں، کیوں؟ فإنها تلین الحدید، آگ تو لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ دیکھو لوہار کی بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے، سخت لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ فقالوا یا ربی هل من خلقک شیء اشد من النار، قال نعم الماء، تو فرشتوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، پانی، لأنه يطفئها، ہاں، اس کو بھی بجھا دیتا ہے پانی، تو اس سے بھی سخت ہوا، اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ اشدوں سے مراد یہاں ہے طاقتور، سخت کے بجائے طاقتور کہیے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہاں، فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء، فرشتوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ قال نعم الریح، کہاں؟ ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ پانی کو بھی اڑا دیتی۔ ہاں، پانی کہیں ہو، ہوا چلتی رہے، تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ پانی سے لدا پھندا بادل آسمان میں آتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے، اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ قالوا یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الریح، قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بیمینہ یخفیها من شمالہ، تو فرشتوں نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ کہا ہاں، وہ ابن آدم کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرے کہ جسے اپنے بائیں سے بھی چھپا رہا ہو، ریا کا شائبہ بھی نہ ہو اس میں، تو ایسا صدقہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، کہ ہوا جس چیز کو نہیں ختم کر سکتی، ہوا غضب رب کو نہیں ختم کر سکتی، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ ہوا اور سب چیزوں کو تو ختم کر سکتی ہے، جہنم کی آگ کو نہیں ختم کر سکتی، یہ صدقہ اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو اس سے طاقتور ہے نا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی سے روایت کیا، قال ھذا حدیث غریب، وذکر حدیث معاذ الصدقۃ تطفی الخطیہ فی کتاب الایمان۔ ہاں، یہاں میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ اس کتاب کا ماخذ کیا ہے؟ امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ، اسی لیے تو اس کا نام ہے مشکات المصابیح، یعنی مشکات و مصابیح السنہ، یہ ہے اصل مشکات المصابیح۔ تو مصابیح السنہ میں یہ حضرت معاذ کی جو حدیث ہے الصدقۃ تطفی الخطیہ، یہ یہاں پر تھی، اسی مقام پر۔ صاحب مشکات نے دیکھا کہ وہ حدیث اپنے مضمون کے لحاظ سے کتاب الایمان سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو انہوں نے کتاب الایمان میں ذکر کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور معاذ، حضرت معاذ کی حدیث الصدقۃ تطفی الخطیہ، یہ کتاب الایمان میں ذکر کی جا چکی ہے، وہاں سے زیادہ مناسبت رکھتی تھی۔